بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں، وقال، اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیف انت یا عبد اللہ بن عمرو، اے عبداللہ بن عمر تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا، اذا بقیت حثالہ، جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے، قد مزجت عہودہم و اماناتہم، ان کے معاہدے، ان کی امانتیں، ان کے معاملات دغا اور فریب ہوں گے، واختلفوا، اور ان میں سخت اختلاف اور ٹکراؤ ہوگا، فصاروا ہکذا، وہ باہم اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گتھی ہوئی ہیں۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، فکیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس فساد کے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تأخذ ما تعرف، جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اسے اختیار کرو، وتدع ما تنکر، اور جس کو برا سمجھو اس کو چھوڑ دو، وتقبل علی خاصتک، اور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو اور اپنی فکر کرو، وتدعہم وعوامہم، اور ان ناکارہ اور بے صلاحیت لوگوں کو آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے اور ان کے عوام سے تعرض نہ کرو، ان کے درپے نہ ہو۔ رواہ البخاری، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ کتاب الفتن سے اس روایت کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھی تعلیمات ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے۔ روایت کو نقل کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ عمر کے بعد اگر آپ کو واو لکھی ہوئی ملے تو وہ لفظ عمر نہیں پڑھا جاتا، وہ عمر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں عبداللہ بن عمر کے بعد واو ہے، اس لیے اسے پڑھیں گے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی صاحب علم و فضل صحابی، اور یہ وہی صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ جتنی دیر آپ کی مجلس رہتی اس میں مصروف رہتے، باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارتے، رات مصلی کے اوپر اور دن سارا دن روزے کی حالت میں گزارتے، حتیٰ کہ بالآخر انہوں نے رہبانیت اختیار کی کہ عبادت کے لیے الگ تھلگ ہو گئے اور گھر والوں سے بھی کنارہ کشی کر لی۔ ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا، رات کو عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اپنے والد کی تابع داری کرو۔ چنانچہ پھر انہوں نے اسی طریقے کو اپنایا جس کی آپ نے تعلیم فرمائی۔ آپ کی مجلسی میں یہ بیٹھتے تھے اور آپ کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ یہ صرف عربی زبان کے ماہر نہیں تھے، عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے، قرآن کے ساتھ ساتھ تورات و انجیل کے بھی ماہر تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ میں سے کسی صحابی نے مجھ سے زیادہ روایات سن کے آگے بیان نہیں کی۔ اگر مجھ سے زیادہ روایات کسی کو یاد ہیں تو وہ عبداللہ بن عمر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں صرف سن کے یاد کیا کرتا تھا، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس صحیفے میں یہ لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے اس صحیفے کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا الصحیفۃ الصادقہ۔ یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے جس کو لکھنے والے صحابی عبداللہ بن عمر ہیں، اور یہ فرمایا کرتے تھے
اس میں وہ روایات ہیں جو میں نے خود بغیر کسی واسطے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ احادیث کے ذخیرہ میں 700 روایات ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ قریش کے چند سرداروں نے انہیں ایک دن کہا، اے عبداللہ تم پیارے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی جلال میں ہوتے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ ان کے بات عقل میں آئی، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بات لکھا کرو، کیونکہ ان ہونٹوں سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو عبداللہ بن عمر ان کا صاحب علم و فضل ہے، اور ان کا انتقال 60 ہجری کے بعد ہوا، غالباً 65 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ وہ روایت کو نقل کرنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی، اسے کہتے تشبیک، شبک اصابعہ، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عبداللہ اذا بقیت حسالہ، جب معاشرے میں ناکارہ قسم کے لوگ رہ جائیں گے کہ جن کے معاملات دغا، فراڈ، دھوکہ بازی ہوں گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ وہ آپس میں یوں لڑے جھگڑیں گے جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسروں کے اندر گتھی ہوئی ہیں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو سیدنا عبداللہ، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی انداز تھا تعلیم کا کہ صحابہ سے پوچھتے تھے، مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ صحابی آگے سے پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ بتائیں، اس وقت پھر میں کیا کروں؟ اس طرح توجہ پوری حاصل ہو جاتی۔ بڑا پیارا انداز ہے۔ عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی رہنمائی فرمائیں، اس وقت پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم پھر یہ کرو، جن چیزوں کو تم اچھا جانو کہ یہ اچھی چیزیں، ان کو کرو، اور جن چیزوں کو تم برا سمجھو ان کو نہ کرو، اور خاص طور پر اپنی ذات پر توجہ دو، اور ان لڑنے بھڑنے اور جگڑنے والوں کو، ان دھوکے اور فراڈ والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، خاص کر اپنی ذات کے اوپر توجہ دو۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جو صحابہ کرام میں بعد میں اختلافات بھی ہوئے ہیں، بظاہر لڑائیاں ہوئیں، ان میں بھی یہ کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی، کسی ایک طرف انہوں نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم جو امت کے لیے فتنوں کے دور میں آنے والی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے بعد والے امتیوں کو ان چیزوں پر متنبع کیا جو بعد میں فتنے رونما ہونے والے تھے، انہوں نے وہ بات امانت اور دیانت سے امت تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آج فتنوں کا دور ہے، ہمیں اپنی ذات پر بھی خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، لڑنے جگڑنے والوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ایسے دھوکہ بازی اور فراڈ میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت دیں، کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو اپنے معاملات کو قطعاً ان سے صرف نظر نہ کریں، اپنی ذات پہ بھرپور توجہ